امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں کا واقعہ ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ امام بخاری کی ابھی عمر بہت کم تھی، بہت چھوٹے سے تھے، 4-5 سال کے تھے۔ ایک مرتبہ امام بخاری بہت بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا اور بخار ایسا چڑھا، اتنا سخت بیمار ہو گئے امام بخاری، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ان کی ماں کا بڑا سپنا تھا میرا بیٹا نبی کی حدیثوں کا عالم بنے، نبی کی حدیثوں کو یاد کرے، نبی کی حدیثوں کا پرچار پرسار کرے۔ ماں نے دیکھا بچے کی آنکھیں چلی گئی، ماں رات میں مصلی پر بیٹھ گئی، تہجد کی نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ اللہ میرا بچہ اندھا ہو چکا ہے، میرے بچے کی بینائی چلی گئی ہے، اے اللہ میرا بچہ کیسے تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کرے گا، کیسے وہ کتابوں کا مطالعہ کرے گا، اے اللہ اپنی اس بندی کی، اس دکھیاری بندی کی دعا کو سن لے، اے اللہ میرے بچے کی بینائی کو لوٹا دے۔ ہائے ہائے، ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس ماں نے رات کی تاریکی میں جو دعا کی، اللہ نے اس دکھیاری ماں کی دعا کو قبول کیا۔ ماں تہجد پڑھ کر کے سو گئی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے امام بخاری کی ماں، اے محمد بن اسماعیل کی ماں، تیرے بچے کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا ہے۔ ماں نے فوراً آنکھیں کھولی اور دیکھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بالکل صحیح طریقے سے دیکھ۔ یہ کرامت تھی حضرت امام بخاری کی ماں کی اور ان کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کے لیے فکر کیا۔ جاؤ اپنے عیسائی بھائی کو بتاؤ کہ مریم کی ماں نے بھی نذر مانی تھی کہ اللہ بیٹا ہوگا تو تیرے دین میں لگا دوں گی، اور بیٹی پیدا ہو۔ مریم کی ماں بہت اداس ہو گئی، کہنے لگی اے اللہ میں نے بیٹی کو جنم دے دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے مریم کی ماں اگر تجھے بیٹا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا جیسی یہ بیٹی ہوئی ہے۔ اس کا نام مریم رکھا۔ اس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا اور مریم کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کرنے لگے۔ زکریا علیہ السلام بہت اللہ کے نیک اور متقی بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور دن رات وہ اللہ کے گھر میں رہا کرتے تھے، مسجد میں رہا کرتے تھے، محراب میں رہا کرتے تھے، اور اسی محراب میں حضرت مریم کی پرورش بھی کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا جب مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ انار کا موسم نہیں اور مریم کے پاس انار موجود ہے، آم کا موسم نہیں آم موجود ہے، سیب کا موسم نہیں سیب موجود ہے، جس پھل کا موسم نہیں وہ پھل موجود ہے۔ قال انا لک ھذا یا مریم، کہتے ہیں مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے کہ اے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اے خالو جان یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ حضرت زکریا نے ہمیں سبق دیا، اگر اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو ذمہ دار ماں بنو، ذمہ دار باپ بنو، مگر آج کا باپ تو بے غیرت بن چکا ہے۔ جوان بیٹی کو بائک پہ باپ گھما رہا ہے، میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کر کے، مسکارا چسکارا لگا کر کے اور سج دھج کر کے جوان بیٹی بائک پر باپ کے پیچھے بیٹھی ہے، بھائی کے پیچھے بہن بیٹھی ہے، پورے گاؤں کی سیر کرا رہا ہے، اور پورا گاؤں اس کی بیٹی اور اس کی بہن کے حسن کی نمائش کر رہا ہے۔ وہ باپ بے غیرت ہے، اگر اس کی بیٹی اور اس بھائی کی بہن اگر اللہ کیا گنہگار ہوگی، اللہ کی قسم وہ باپ بھی گنہگار ہوگا، وہ بھائی بھی گنہگار۔ بڑے سخت الفاظ میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، 3 ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ولا یکلمہم ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لانے والا۔ ابھی ہمارے مذکر صاحب شاعری پڑھ رہے تھے ماں کے اوپر، مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ 3-4 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں بڑی انمول ہستی ہوتی ہے میرے بھائی، مگر ایک بڑی پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب ایک انسان کی شادی ہوتی ہے، زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں جب وہ سوچتا ہے کہ میں ماں اور بیوی کے درمیان میں کس کا سپورٹ کروں۔ ماں کا سپورٹ کرتا ہوں بیوی ناراض ہوتی، بیوی کا سپورٹ کرتا ہوں ماں ناراض ہوتی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور بیوی میری دنیا کو جنت بنا رہی ہے، میں کس کو چھوڑوں کس کو پکڑوں۔ ایسے موقع پر میں اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نے آج آپ کو ساس بنایا ہے اور آپ یہ چاہتی ہے کہ آپ کی بہو آپ کو اپنی ماں سمجھے، تو اللہ کی واسطے آپ بھی اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دیجیے۔ ہم سماج میں یہ عجیب معیار دیکھتے ہیں
کہ داماد اور بہو جو کام کریں. ساس اگر بیٹی کے گھر پہنچی، بیٹی چائے بنا رہی ہے، داماد بچے کو گود میں کھلا رہا ہے، بیوی کا سپورٹ کر رہا ہے، بیوی کی مدد کر رہا ہے، تو ساس کہتی ہے ماشاءاللہ میرا داماد بڑا نیک ہے، میری بیٹی کا بڑا ساتھ دیتا ہے. اور وہی عورت جب گھر میں آتی ہے اور اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے بہو کا سپورٹ کر رہا ہے، کہتی ہے میرا بیٹا تو بالکل جورو کا غلام بن چکا ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ ڈبل معیار کیوں ہے؟ جو چیز آپ کی بہو آپ کی بیٹی اور داماد کے لیے صحیح تھی، وہ آپ کی بہو اور آپ کے بیٹے کے لیے غلط کیسے ہو گئی؟ میری ماں، آپ کو بھی سمجھداری سے کام لینا پڑے گا. گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو ایک ماں کو یہ سوچنا پڑے گا کل میرا بیٹا کنوارا تھا، کل اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی، کل جتنا مجھ کو سمے دیتا تھا، کل مجھے میرا جتنا خیال رکھتا تھا، اب اس کی زندگی بٹ گئی ہے، اب اس کی زندگی میں ایک عورت بیوی بن کے آئی ہے، اب وہ مجھے اتنا سمے نہیں دے پائے گا، اب کچھ چیزوں میں مجھے کمپرومائز کرنا پڑے گا. جب تک ایک ماں یہ نہیں سمجھے گی ماں بیٹے کا رشتہ پہلے کے جیسا نہیں ہوگا. اور اگر سمجھداری سے کام نہیں لیا اس ساس نے اور اس بیٹے نے، کتنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے سپورٹ میں ماں سے لڑنے لگتا ہے، ماں کو گالیاں تک لوگ دے دیتے ہیں، ماں کو برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک ماں کی بڑی ذمہ داری، اپنے گھر کو بچانا ہے تو سمجھداری سے کام کرو اور آگے بڑھو. جہنم کی آگ سے گھر کو بچانا ہے، گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو. میں وہ حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا. نمبر 1، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2، والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت، جو مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال کر لے، مردوں کی طرح ٹی شرٹ پہن کر کے گھومے، مردوں کی طرح مردوں کے کپڑے پہنے، مردانہ چال چلے، مردانہ طریقے سے بات کرے، ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہو. اور تیسرا کون ہے؟ الدیوس، وہ بغیرت مرد، وہ بغیرت باپ، وہ بغیرت شوہر، وہ بغیرت بھائی. الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اس لیے جو باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ گھما رہا ہے، جو شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ گھما رہا ہے، وہ اپنی جہنم تیار کر رہا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ میں لے کے جا رہا ہے، جبکہ ہمارا کام اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، کسی گھر میں ایسا بھی ہو رہا ہے، گھر کے باہر بڑا پردہ ہے صاحب، لڑکی جب بھی نکلتی ہے سر سے پیر تک نقاب میں نکلتی ہے، ماں بھی نقاب میں، بیٹی بھی نقاب میں، بہن بھی نقاب میں، لیکن گھر کے اندر کا ماحول بڑا خراب ہے. گھر کے اندر بھابھی اور دیور میں بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے، دیور بڑی بےہودہ اور گندی باتیں بھابھی سے کر رہا ہے، اور بھابھی کہتی ہے ارے یہ تو میرا دیور ہے، مذاق میں اڑا دیتی ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے میرے بھائی، دیور اور بھابھی کا رشتہ غیر محرم کا رشتہ ہے. ہمارے اسلام میں بھابھی ماں کے برابر نہیں ہے اور دیور بیٹے کی برابر نہیں ہے. دیور اور بھابھی میں اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو وہ دیور اپنی بھابھی سے شادی کر سکتا ہے، یا بھائی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو دیور بھابھی کی شادی ہو سکتی ہے. وہ غیر محرم کا رشتہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیر عورتوں کے پاس تنہائی میں مت جاؤ. تو سوال کیا گیا ہے اللہ کے نبی افرأیت الحموا، اے اللہ کے رسول شوہر کے جو قریبی رشتہ دار ہے، جیسے دیور ہے اپنی بھابھی کے لیے یا جیجا ہے اپنی سالی کے لیے، تو اے اللہ کے نبی کیا دیور اپنی بھابھی کے پاس اکیلے میں جا سکتا ہے؟ کیا جیجا اپنی سالی کے پاس اکیلے میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الحم و الموت، دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا اپنی سالی کے لیے موت ہے. موت کیوں کہا؟ علماء نے اس کی شرح میں لکھا کیونکہ اگر دیور بھابھی میں ناجائز رشتے نے اگر جنم لے لیا تو چونکہ بھابھی شادی شدہ ہے اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے اسلام میں سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے. تو اگر دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں رکھا گیا تو یہ سزائے موت پہ جا کے ختم ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی نے دیور بھابھی کے رشتے کو موت قرار دیا ہے. بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائی، ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے. آج بہت سارے گھروں میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں. لڑکا اپنے دوستوں کو گھر میں لے کے آتا ہے، کمرے میں بٹھاتا ہے، بہن سے آ کے کہتا ہے میرے دوست لوگ آئے ہیں چائے بنا دو. بہن چائے بناتی ہے اور چائے کی کپ لا کر کے اپنے بھائی کے دوستوں کے سامنے رکھ رہی ہے. بھائی بہت خوش بنا ہوا ہے، یہ میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی بھی بہن ہے، معاف کرنا میرے بھائی، آپ کی بہن آپ کے دوستوں کی بہن نہیں ہے، اور نہ آپ کے سمجھنے سے وہ بہن ہوگی نہ دوستوں کے سمجھنے سے بہن ہوگی. بہن کو چاہیے کہ وہ بھائی کے دوستوں سے پردہ کرے. آپ کو چاہیے کہ اپنی بہن کو اپنے دوستوں کے سامنے نہ لائیں.
اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے سامنے نہ لائیں، اپنی جوان بیٹی کو اپنے محلے کے غیر مردوں سے جس طریقے سے بچاتے ہو ان رشتہ داروں سے بھی بچاؤ جو آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں۔ اسلام نے اگر ہم کو حکم دیا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ تو اسلام نے ان راستوں کو بھی بند کیا ہے جہاں سے زناکاری گھر میں آ سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت گندا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اب زنا کے قریب لے جانے والا راستہ کون کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو جب وہ راستے میں چلا کرے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ بھی یاد رکھو اگر عورت کو پردے کا حکم ہے تو مرد کو اپنی نظروں کو جھکانے کا۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں عیاں ہو کر۔ شاعر کہتا ہے کوئی عورتوں سے نہیں کہتا کہ وہ بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے، سب ہم سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ۔ اور اکبر الہ آبادی کا بڑا مشہور شعر ہے بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر سمیم غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تو اگر عورتوں کو پردے کا حکم ہے تو مردوں کو اپنی نظروں کو جھکانے کا بھی حکم ہے۔ ان دونوں پر عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر سماج میں عورت پردے میں نکلے گی اور مرد کی نظر نہیں جھکے گی تب بھی سماج میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ عورت کو پردے میں نکلنا ہے اور مرد کو اپنی نظر جھکا کے چلنا ہے۔ قرآن نے تو یہاں تک بیان کیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے ایمان والی عورتوں جب تم اپنے گھر کے اندر رہا کرو تو اپنے سینے پر اپنے گریبان پر دوپٹہ ڈال کے رہا کرو۔ بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان محرم رشتہ داروں کے سامنے تم دوپٹے کے بغیر چلی جاؤ۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، جو اسلام اتنا سختی کے ساتھ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ بھائی اور بیٹے کے سامنے بھی آپ کو اپنا دوپٹہ اپنے گریبان پہ رکھنا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے دے گا کہ آپ فیس بک کے اوپر اپنے فوٹو ڈالیں، آپ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپنے فوٹو ڈالیں، آپ شادی کی تیاری کر رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں مہندی کی ڈیزائن لگا کے مہندی کا فوٹو آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں؟ نہیں نہیں میری پیاری ماں بہنوں، قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے ایمان والی عورتوں اپنی خوبصورتی کو اپنے غیر مردوں کے سامنے کبھی ظاہر نہ کرنا۔ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا خوبصورتی کو ظاہر مت کرو۔ اب مجھے بتا دو عورت کا سر سے پیر تک کون سا ایسا حصہ ہے جو خوبصورتی میں داخل نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے سر سے پیر تک مکمل نقاب اور پردے میں رہنا ہے، اسے اپنے حسن کی نمائش نہیں کرنی ہے۔ اور قرآن یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے ایمان والی عورتوں جب تم پائل پہن کر کے اپنے گھر میں چلا کرو تو زور زور سے زمین پر پاؤں مار کے نہ چلا کرو، تمہارے پائل کی جھنکار غیر مردوں تک پہنچے، یہ اسلام کو گوارا نہیں ہے۔ جو اسلام ایک عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے گا کہ عورت اپنی خوبصورتی کی نمائش؟ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑے تو تم ایسی آواز میں بات مت کرو جس میں مٹھاس پائی جاتی ہو، جس میں نرمی پائی جاتی ہو، بلکہ تم کڑک انداز میں بات کرو۔ جیسے آج کے دور میں موبائل کا دور، موبائل پر کسی رانگ نمبر سے کال آ سکتا ہے۔ اب اگر لڑکی نے تھوڑا سا مٹھاس کے ساتھ بات کر لیا، کون بول رہے ہیں انداز میں اگر ذرا سی مٹھاس آ گئی، سامنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہاں میری دال گل جائے، یہاں گرین سگنل مل رہا ہے مجھے، اور جہاں اس نے کڑک انداز میں بات کر لی، کون بول رہے ہیں؟ کس سے بات کرنی ہے آپ؟
جہاں سختی سے گھڑک کر کے بات کی، سامنے والے بیچارہ اس کا جتنا اس کا شباب اس کا جو ہے جوش اٹھا تھا وہیں پر وہ بیٹھ جائے۔ قرآن کریم ایک عورت کو موبائل پر کیسے بات کرنا ہے قرآن اس کا بھی انداز بتا رہا ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس مرد کے دل میں شہوت کی بیماری ہے وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال اپنے دل میں نہ لا سکے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اے نبی کی عورتوں بدتمیزی نہ کرنا، گالی گلوچ سے بات نہ کرنا، بلکہ جو بھی بات کرنا ڈھنگ سے بات کرنا، لیکن انداز کڑک ہونا چاہیے غیر مرد کے ساتھ۔ اسی لیے علماء پسند نہیں کرتے ہیں کہ عورت یوٹیوب پر آ کر کے تقریر، ہمارے بعض مردوں کو بڑی اچھی لگتی ہے محترمہ فلاں کی تقریر ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام میں منع نہیں ہے، عورت بیان کر سکتی ہے، مگر عورت کا بیان عورتوں کے درمیان ہو تو اچھا ہو۔ ایک جنرل پلیٹ فارم پہ جہاں مرد بھی سن رہے عورتیں بھی سن رہی ہیں مناسب نہیں۔ اس لیے کہ غیر محرم سے قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت جب بات کرے کڑک انداز میں بات کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر عزت کے ساتھ رہا کرو۔ عورت اپنے گھر میں رہے، بلا ضرورت وہ نوکری نہیں کر سکتی، بلا ضرورت وہ گھر کے باہر نہیں جائے گی۔ ہاں بیوہ ہو گئی، شوہر کمانے والا نہیں ہے، بچوں کو پالنا ہے، جائز حد میں رہ کر پردے میں رہ کر کے ٹیچنگ کر سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، کوئی جائز کام کر سکتی ہے، مگر عورت کا کام کمانا نہیں، کمانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام گھر کو سنبھالنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی عورتوں تم عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب تمہیں گھر کے باہر نکلنا پڑے، کہیں شادی میں جانا پڑے، کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی پروگرام میں جانا ہو، جلسے میں جانا ہو، کہیں پر بھی تم کو جانا ہو، بن سنور کر کے بن ٹھن کر کے اپنے حسن کی نمائش کر کے نہ نکلنا جیسے دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر مسجد میں عورت کے نماز پڑھنے کا انتظام ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے آ رہی ہے تو وہاں پر بھی وہ خوشبو لگا کر کے نہ آئے، اگر وہ خوشبو لگا کر کے آتی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ واپس جائے اور غسل کرے، اور جب تک اپنے بدن سے خوشبو کا وہ اثر نہیں ہٹا دے گی اس کی نماز اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں۔ اسلام اس معاملے میں اتنا سخت ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے ایمان والی عورتوں نماز قائم کیا کرو۔ ارے مولوی صاحب چھوٹا سا بچہ ہے پیشاب کر دیتا ہے، یہاں بیچارہ شوہر مہینے میں 3-3 ہزار روپیہ بچے کے پیمپر پر خرچ کر، تب بھی اس کو کہتی ہے کہ پیشاب کر دیتا ہے نماز کیسے پڑھوں گی۔ حضرت فاطمہ نے کیا حسن حسین کی پرورش نہ کی تھی؟ کیا حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹیوں کو پالا نہیں تھا؟ میری پیاری ماں بہنوں اس زمانے میں پیمپر بھی نہیں تھا، اس زمانے میں لکڑی جلا کر کے آگ جلا کرتی تھی، اس زمانے میں گیس کا چولہا بھی نہیں تھا، اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے دھوئے جاتے تھے، اس زمانے میں واشنگ مشین نہیں تھی۔ آج تو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، آج تو گاؤں دیہات میں بھی یہ نعمتیں پہنچ چکی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں نماز پڑھنے میں کوئی بہانہ نہ کرنا، نماز اپنے ٹائم سے آپ کو پڑھنا ہے، جیسے مردوں کے اوپر نماز فرض ہے آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں عورت کے لیے جنت میں جانا زیادہ آسان کام۔ آج تک آپ نے وہ حدیث سنی ہے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی، عورتیں بیچاری ایک دم ڈر گئی ہم لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے، لیکن عورت جنت میں بھی جا سکتی ہے، بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں، 4 کام کر لے عورت جنت میں چلی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ايما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اے اللہ کی نیک بندی تو جس گیٹ سے جنت میں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں اگر جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی تو آپ یہ کیوں بھول گئی کہ ایسی عورتیں بھی اس دنیا میں پیدا ہوئی ہیں جن کو مریم کہا جاتا ہے، جن کو آسیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی گرے کھول دی جائے، یہ ایمان والوں کی روحیں ہوتی ہیں، یہ مومنوں کی روحیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ 2 کام کرنا پڑے، ایک تو الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، اور پھر اسی کے اوپر جم گئے، تو یہ 1 مہینہ
یہ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آیا، یہ ہمیں سال کے باقی 11 مہینوں کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم 1 مہینہ عبادت کر کے چپ چاپ بیٹھ جائیں کہ اب سال بھر کی چھٹی۔ جیسے ہمارے پاس بائک ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، گاڑی جب کام کرنا تھوڑا کمزور ہو جاتی ہے، کام کرنا بند کر دیتی ہے، تو ہم سروس کے لیے لے جاتے ہیں۔ گاڑی کو سروس کرانے کے بعد جب ہم گاڑی کو چلاتے ہیں تو گاڑی پہلے سے زیادہ اچھی چلتی ہے۔ سروس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ گاڑی کو سروس کرائی اور لا کے ہم نے گھر میں کھڑی کر دیا کہ ہاں بھائی ہماری گاڑی کی سروس دو۔ سروس کا مقصد ہوتا ہے گاڑی اور زیادہ اسپیڈ سے چلے، پہلے سے اور اچھی چلے۔ کون سی سروس ہم کروا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ 1 مہینہ ہمارے روح کی سروس ہو رہی ہے، ہمارے بدن کی سروس ہو رہی ہے، ہمیں تقویٰ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور باقی سال کے 11 مہینے ہم چپ چاپ بیٹھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت، کہ اللہ کے نبی کو وہ عمل پسند تھا جو ریگولر کیا جائے۔ آپ رات میں 11 رکعت تراویح پڑھیں 1 مہینہ، اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں اور سال بھر۔ اللہ کے رسول کو وہ عمل پسند ہے جو کنٹینیو کیا جائے، ریگولر کیا جائے، جس پر پابندی کی جائے۔ آپ نے رمضان میں 2 قرآن ختم کر دیا، 3 قرآن ختم کر دیا، اور سال کے 11 مہینے قرآن کھولنے کی بھی توفیق۔ یہ میرے نبی کا طریقہ۔ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نیند آ جاتی اور تہجد نہیں پڑھ پاتے، اور غور سے سنیے گا، اگر اللہ کے رسول تہجد نہیں پڑھ پاتے تو صبح اٹھنے کے بعد جب سورج نکل جاتا تو ایک نماز پڑھی جاتی، اس کو اشراق کی نماز سے، وہ منیمم 2 رکعت تھی اور میکسیمم 8 رکعت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات میں تہجد چھوٹ جاتی تھی تو دن میں 11 رکعت کے بجائے 12 رکعت پڑھتے تھے، اس کی تلافی کے طور پر۔ یہ میری 11 رکعت چھوٹ گئی، میں 12 رکعت پڑھوں گا، یہ نبی کا طریقہ۔ اور ہمارا کیا طریقہ کہ 1 مہینہ ہم نے خوب نماز پڑھ لی، خوب روزے رکھ لیے، خوب تلاوت کر لیے، اور باقی کے 11 مہینے اپنی مرضی کے مانیں نہیں میرے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کوئی اور سوال پوچھنا نہ پڑے، دلنی علی عمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس سوال کے بعد مجھے کوئی دوسرا سوال نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر جم جاؤ، اسی پر جم جاؤ۔ جمنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جمنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 مہینہ نیکی میں گزار کے 11 مہینے نافرمانی میں گزارا جائے۔ جمنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اس ایمان کی حفاظت۔ اسی رمضان کے مہینے میں جنگ بدر لڑی گئی، کفر اور اسلام کی پہلی لڑائی تھی۔ ایک طرف 313 مسلمان تھے اور ایک طرف 1000 مشرک تھے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ 313 جو ایمان والے تھے اور 1000 جو مشرک تھے، ان میں سے بہت سارے آپس میں ایک دوسرے کے رشتے دار تھے۔ باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے، چچا بھتیجے پر حملہ کر رہا ہے، دادا پوتے سے جنگ کر رہا ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جس کو اللہ نے فرقان کہا ہے قرآن کے اندر، حق اور باطل، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے والی جنگ تھی۔ صحابہ کرام نے رمضان کے مہینے میں یہ جنگ لڑی تھی، اور صحابہ نے یہ ثابت کر دیا، یہ پروف کر دیا کہ سب سے بڑھ کے ایمان ہے، سارے رشتے، سارے ناطے، ساری چیزیں بات۔ اسی رمضان کے مہینے میں چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ ابن ملجم نام کا ایک خارجی ان کے اوپر حملہ کرتا ہے فجر کی نماز میں۔ حضرت علی مرتضیٰ کے سر پہ تلوار سے حملہ کرتا ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، انتقال سے ٹھیک پہلے، وفات سے ٹھیک پہلے، شہادت سے ٹھیک پہلے، وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، اے لوگوں اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے شہادت کی موت مل گئی۔ یہ صحابہ کہ شہادت کی موت ملی ہے تو اس کو اپنی کامیابی، اور ہم نے کامیابی کس کو سمجھا؟ ہم نے کامیابی اس کو سمجھا ہے کہ بس جناب ہم نے 5 تاخرات عبادت کی ہے، کسی دن کی تراویح ہماری چھوٹی نہیں ہے، ہمارے روزے پورے کمپلیٹ ہوئے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے کیا پتا تیرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہے کہ نہیں ہو؟ پتا ہے ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سارے لوگ پڑھتے۔ 5 ٹائم کی نماز میں ہر نماز کے بعد ہم جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، کوئی گناہ کر کے تو نہیں ہم نے یہ بات کہی ہے، نماز پڑھ کے یہ بات بول رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے یہ بات بول رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ گویا ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، گویا ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے نماز تو پڑھ لی، میں نے تیرے آگے سجدہ تو کر لیا، لیکن اے اللہ مجھے اس بات کا اقرار ہے کہ میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا،
اے اللہ میری نماز میں اگر کچھ چوک ہو گئی ہو، کچھ غلطیاں ہو گئی ہو، کچھ بھول ہو گئی ہو، تو اے اللہ تو اپنے کرم سے اس کو معاف کر دینا۔ اس بات کا اعلان ہم 3 بار کرتے ہیں استغفر اللہ کہہ کر۔ رمضان کا روزہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ہم فطرہ دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کے اوپر فطرہ فرض ہے، مرد کے اوپر بھی، عورت کے اوپر بھی، بالغ کے اوپر بھی، نابالغ کے اوپر بھی۔ یہاں تک کہ اگر عید کے دن کا سورج نکلنے کے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا بھی فطرہ دیا جا رہا ہے۔ اس فطرے کا مقصد بھی بتایا گیا کہ روزے کے دوران طہرۃ للصائم، ہم سے کچھ چوک ہوئی ہوگی، کچھ روزے کے آداب میں کمی آئی ہوگی، وہ کمی دور کی جا رہی ہے، اس کمی اور گناہ سے ہمیں صاف کیا جا رہا ہے، وہ مسکینوں کو کھانا مل جائے، عید کے تہوار میں وہ بھی شامل ہو جائے، اس لیے یہ فطرہ، اس کا حکم دیا گیا۔ تو عبادت کر کے کبھی غرور مت کیجیے، ابلیس کو اس کا غرور لے کے ڈوبا۔ اس 1 مہینے نے اگر آپ کو غرور میں ڈال دیا ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو گیا تو یہ غلط فہمی نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن کریم کے 18ویں پارے میں اپنے نیک بندوں کی، اپنے اسپیشل بندوں کی یہ خاصیت بتائی کہ میرے نیک بندے وہ ہیں والذین، جو پوری رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پوری رات وہ تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، پوری رات وہ قیام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اپنی عبادت پر کوئی غرور نہیں ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ رات بھر تہجد پڑھنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، تو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جہنم کا عذاب تو انسان سے چمٹ جانے والا ہے، انسان کو پکڑنے والا ہے، انسان سے چپک جانے والا ہے۔ عبادت پر غرور نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، قرآن کا پہلا پارہ ہے، اٹھائیے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں، دنیا میں اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو سینہ پھول کے کپا ہو جاتا، ہم اور آپ اگر یہ کام کرتے تو نہ جانے کتنی شہرت کرتے، کتنے چرچے کرتے، کتنے ہنگامے کرتے، لیکن یہ 2 اللہ کے پیغمبر ہیں، ایک خلیل ہے اور ایک ذبیح ہے، ایک خلیل اللہ ایک ذبیح اللہ ہے، ایک باپ ایک بیٹا ہے، دونوں خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں، کوئی لیبر نہیں ہے، کوئی راجگیر نہیں ہے، کوئی مستری نہیں ہے، یہی دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، اور قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کر رہا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے، اور ساتھ میں اس کا بیٹا، اس کا جوان بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو ان کی زبان پر کیا دعا ہے، ان کی زبان پر کیا کلمات ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم یہ کام تو کر رہے ہیں، ہم یہ تیرا گھر تو بنا رہے ہیں، مگر ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، کہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ عیدگاہ میں جب ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مبارکباد دینے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ بولو بھائی عید مبارک۔ عید مبارک بھی بول سکتے ہیں، مگر اس کے پہلے تقبل اللہ منا ومن، جو نبی نے سکھایا ہے اپنے صحابہ۔ عید ایک خوشی کا تہوار ہے، اگر آپ کسی سے عید مبارک بولتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے یہ تہوار بابرکت ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصل مبارکبادی جو ہے، اصل جو عید کا سیلیبریشن ہے وہ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تمہاری نیکی کو بھی قبول کر لے، اللہ ہماری نیکی، یہ میسج ہے۔ یہ عید کے دن یہ میسج ہم ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں، اللہ تیری نیکی کو بھی قبول کر لے، میری نیکی، یہ اصل مقصد ہے عید کا۔ عید کا مقصد یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ایک دن میں ہم اپنی مہینے بھر کی نیکیوں پر پانی، ہمارے ایمان کی حالت عید کے دن ظہر کی نماز سے معلوم ہوتا ہے۔ عید کے دن فجر کی نماز میں آخری صف تک مسجد بھری رہے، لوگ لنگی، نئی لنگی، نئے کرتے پائجامے پہن کے آتے ہیں آج عید کے دن کی فجر، اور اسی دن ظہر کی نماز میں کھراٹے مار کے سوتے رہے۔ یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے، وہ عید کے دن کی ظہر کی نماز سے پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں رمضانی مت بنیے، ربانی بنیے۔ اسلام ہمیں رمضانی بننے کی تعلیم نہیں، ربانی بننے کی تعلیم۔ رمضان ہمیں کچھ سکھا کے جا رہا ہے، اور یہی سکھا کے جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو تم اگر چاہو تو اپنے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا کر سکتے ہو، شیطان کی تمام رکاوٹوں کے باوجود تم اگر چاہو تو نماز کی پابندی کر سکتے ہو، تم چاہو تو فجر میں اٹھ سکتے ہو، تم چاہو تو تہجد پڑھ سکتے ہو، تم چاہو تو تلاوت کر سکتے ہو، تم چاہو تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں آج
कंपटीशन होता है, कपड़े को लेके कंपटीशन, बॉडी को लेके कंपटीशन है, कारोबार को लेके होता है, दुनिया के लिए, घर के लिए, बार के लिए। अल्लाह ने कुरान के 30वें पारे में जन्नत का जिक्र किया, और जन्नत का जिक्र करते हुए अल्लाह ने कहा वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिस, कंपटीशन करना है तो इसके लिए, अगर एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगानी है, मुकाबला करना है, अगर एक दूसरे से सबकत करनी है तो इसके लिए करो जिसके लिए करनी चाहिए। इसीलिए आप देखिए कि कुरान में अल्लाह ने जहां रोजी रोटी को तलाश करने की बात कही, वहां कहा फमशू फी मनाकिबिहा, रोजी रोटी के लिए चलो। लेकिन जहां अल्लाह के जिक्र की बात आई, वहां कहा फसअउ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र के लिए दौड़ो। और जहां अल्लाह की तौहीद की बात आई, वहां कहा फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो। पता ये चला कि इंसान की स्पीड उसके टारगेट के हिसाब से हो। अगर टारगेट दुनिया है तो स्पीड ज्यादा तेज ना हो, और अगर टारगेट जन्नत है तो स्पीड बहुत तेज हो, और अगर टारगेट अल्लाह को राजी करना है तो स्पीड सबसे। कुरान करीम के 30वें पारे में एक छोटी सी सूरत सूरह आदियात, हम लोग अक्सर नमाज में पढ़ते, अक्सर लोगों को याद नहीं, कभी आपने उसके माना मतलब पर गौर किया? वलादियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं। पलमुरियाति क़दहा, जब वो दौड़ते हैं तो उनके टापों से चिंगारियां निकलती हैं। पलमुगीराति सुबहा, वो सुबह सुबह दुश्मन की फौज पर हमला करते हैं। फअसरन बिही नक़आ, जब वो हमला करते हैं तो गर्दो गुबार उड़ता है, धूल उड़ती है। फवसतन बिही जमा, वो घोड़े अपनी जान पर खेलकर दुश्मन की फौज पर हमला कर देते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। बात कुछ समझ में नहीं आई। ये अल्लाह ताला अचानक घोड़ों का जिक्र करते हुए ये क्यों बोल रहा है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र? ये दोनों बातों के बीच में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है, कनेक्शन बहुत गहरा है। जानते हैं घोड़ा बहुत अजीब व गरीब जानवर। सबसे पहली तो घोड़े के अंदर ताकत बहुत होती है, इसलिए हमारे यहाँ जो मोटर वगैरह लगती है मशीन में, तो उसका जो पावर होता है उसको हॉर्स पावर बोलते हैं। हॉर्स माने घोड़ा, घोड़े की ताकत, घोड़ा बहुत पावरफुल जाता है। और घोड़े की एक खास बात यह है कि मर जाता है मगर हार नहीं मानता, कभी मैदान छोड़ के भागता नहीं, मर जाता है। और अपने मालिक का इतना वफादार होता है कि मालिक की आंख के इशारे से खतरे को भाप ले। मालिक घोड़े को क्या देता है? थोड़ा सा चना खिला देता है, थोड़ा सा चारा खिला देता है। झुआ में झुआ होता है ना डब्बा, उसके अंदर थोड़ा सा एक झुआ भर के चारा खिला दिया तो घोड़ा जान देने के लिए तैयार। अल्लाह ताला हमें और आपको मैसेज दे कि मेरे बंदो, ये घोड़ा जानवर है, इससे थोड़ा सीखो। वो जानवर है, वो अपने मालिक के लिए थोड़े से चारे के बदले, थोड़े से एक झुआ भर चने के बदले अपने मालिक के लिए जान दे देता। तू अपने मालिक का ना, तेरे मालिक ने कौन सी नेमतों से तुझे दी? जमीन तेरे लिए बनाई, आसमान तेरे लिए बनाया, बारिश तेरे लिए उगाई, ये सब्जे, ये फल, ये पेड़, ये पौधे, ये कायनात की तमाम नेमतें तेरे लिए बनाई। तू हवा लेता है, तू सांस लेता है तो उसी मालिक की हवा में, तू पानी पीता है तो उसी रब का दिया हुआ, तू सांस लेता है तो तेरी सांस भी उसी की दी हुई। तेरा दिल अगर धड़क रहा है तो तेरे दिल की धड़कन को चलाने वाला वो है। लेकिन तू अपने मालिक का नाशुक्रा है, तू अपने मालिक का नाफरमान है, तू अपने मालिक के आगे सजदा भी करने से कतराता है। तो मैं जहां तक समझता हूं, एक कॉमन सेंस की जो बात है, हर समझदार आदमी उस मेहमान की कदर करेगा, उसका एहतराम करेगा, उसका ख्याल रखेगा और कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा उठा सके। रमजान मुबारक का महीना एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तौर पर हमारे और आपके बीच में आता है, और एक महीना तक अल्लाह ताला की रहमतों की बारिशें हमारे ऊपर करता है। साल के 11 महीनों में इतनी अल्लाह की रहमतें और बरकतें इकट्ठा नहीं होती है जितनी इस एक महीने में। ये वो महीना है जो साल के 12 महीनों का ताज है, साल के 12 महीनों में सबसे अजीम महीना है। ये वो महीना है जिसका नाम हम लेते तो साथ में मुबारक कहते, रमजानुल मुबारक। इस महीने के नाम के साथ मुबारक हमने लगा दे, बरकत वाला महीना। और इसको हम यूं ही मुबारक नहीं कहते, इसको अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुबारक कहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुनन नसई की रिवायत है, अताकुम रमजान शहरुन मुबारकुन, ओ लोगो तुम्हारे पास रमजान का महीना आने वाला है जो बड़ा ही बरकत वाला महीना है। फरज़ल्लाहु अलैकुम सियामहू, इस महीने का रोजा अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर फर्ज करार दिया है। तुफ्तहु फीही अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाजे इस महीने के अंदर खोल दिए जाते हैं। वतुगलक़ु फीही अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वतुगल्लु फीही मरदतुश शयातीन, और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। लिल्लाहि फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहरिन, और इस महीने में अल्लाह ताला ने एक रात बनाई है जो 1000 महीने से अफजल है। 1000 महीना तकरीबन 84 साल, एक रात 84 साल से अफजल है।
من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس رات کی فضیلت سے جو محروم ہو گیا، جو اس رات کو نہیں پا سکا، اس کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پایا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب وہ آنے والا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے کہ دیکھو رمضان آنے، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ وہ مہینہ ہمیں ایک بار اور ہو۔ جس مہینے کو پانے کے لیے ہمارے سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں اتنی عمر دے دے، اتنی زندگی دے دے کہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ جائے، وہ رمضان ہمیں اور آپ کو ملنے والا۔ اور کہیں اگر یہ مہینہ آیا اور چلا گیا اور ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے تو اتنا ہی بڑا نقصان بھی۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے نبی اگر کسی کے لیے بد دعا کر دوں تو بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رغیم انف رجل ادرک رمضان، اس آدمی کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، کسی کی بد دعا کرنے کے لیے جو محاورہ بولتے ہیں، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے جو رمضان کا مہینہ تو پائے، ثم سلخا، پھر رمضان گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ ایک انسان کی مغفرت کا موقع مل رہا ہے اور وہ اس موقع کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی، بہت بڑا بد نصیب ہوگا۔ وہ رمضان آ رہا ہے، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس مہینے کے آنے کے پہلے ہم کیا کریں؟ ہم لوگ کیا کرتے؟ چنا مٹر لے آتے پہلے سے، پورے مہینے ہم کو گھگنی کھانا ہے نا، چاول واللہ کے رکھ دی، پورے مہینے کا راشن پہلے لا کے رکھ دی۔ کچھ لوگ درزی کو کپڑا وپڑا دے دی، کون جائے گا رمضان میں ٹینشن لے، نئی سڑک کا چکر کون لگائے، پہلے ہی کپڑا وپڑا لے آؤ۔ اس مہینے کی تیاری کیا کرنا ہے، اس مہینے کے آنے کے پہلے کیا کام کرنا؟ تو یاد رکھے 4 کام کرنا ہے اس مہینے کا۔ پہلا کام یہ کرنا ہے اپنی نیت کو صحیح کر۔ رمضان میں آپ روزہ رکھنے جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد یہ کہ سب لوگ رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں، سب لوگ سحری کر رہے ہیں ہم بھی سحری کریں گے، سب لوگ افطار کریں گے ہم بھی کر لیں گے، تراویح میں دیکھیں گے جب زیادہ لوگ رہیں گے ہم بھی پڑھ لیں گے، جب لوگ بھاگ جائیں گے ہم بھی بھاگ جائیں گے، اگر یہ مقصد ہے تو معاف کیجیے آپ اپنی نیت پہلے درست۔ پہلا اس رمضان کے آنے کے پہلے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، نیت صحیح کرنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، بندہ میری وجہ سے اپنا کھانا چھوڑتا ہے، پانی چھوڑتا ہے، شہوت چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، تو حقیقت میں ہمارا روزہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا روزہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اس حدیث میں جو ثواب بتایا گیا کہ اللہ نے کہا کہ روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا، روزے کا بدلہ بتایا نہیں گیا۔ اور جانتے ہیں روزہ کتنی بڑی عبادت ہے؟ جنت کے کتنے دروازے کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو بھائی، جنت کے کتنے دروازے اور جہنم کے ہیں؟ 7 ہیں جی، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے۔ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان دروازوں میں ایک دروازہ اسپیشلی خاص طور سے روزے داروں کے لیے ہے۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان، دروازے کا نام ریان۔ یہ روزے کی فضیلت۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دن کا روزہ جو رکھتا ہے 70 سال تک اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور رکھے۔ صحیح حدیث ہے بخاری کی روایت۔ ایک روزہ، ایک مہینے کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاؤ، ایک مہینے کے روزے کا کتنا ثواب؟ تو یہ ثواب کب ملے گا؟ جب ہم اس حدیث پر عمل کریں گے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، ہماری نیت اخلاص والی، ہماری نیت خالص اللہ کو راضی کرے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے رمضان کے آنے سے پہلے؟ روزہ رکھیں گے ہم، تراویح پڑھیں گے ہم، اعتکاف کریں گے، شب قدر میں جاگیں گے، مقصد ثواب کی نیت، بوجھ نہ ہو۔ ابھی سے لوگ کہہ رہے ارے کیسے روزہ رکھیں گے، مئی کا روزہ ہے، 16 گھنٹے بھوکا رہنا ہے۔ لوگ تو ایسے بات کر رہے ہیں جسے بہت بڑا احسان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں یہ عبادت ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس عبادت کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا جو آپ کے کیپیسٹی کے باہر، جو آپ کی برداشت کے باہر۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے اللہ طاقت بھی دے گا۔ اور آپ بھول گئے دسمبر میں جب روزہ رکھتے تھے، سردیوں میں ہلکا ہلکا روزہ ہے تو ریسائیکل ہوتا ہے۔ ابھی مئی میں ہے، پھر یہ اپریل میں جائے گا، پھر مارچ میں، پھر جنوری میں آ جائے گا، پھر دسمبر میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چاند کا سسٹم رکھا ہے وہ ریسائیکل ہوتا رہتا ہے۔ تو روزے کو بوجھ نہ سمجھے، عبادتوں کو بوجھ نہ سمجھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جہاں بھی روزے کا ذکر ہے، جہاں بھی تراویح کا ذکر ہے، وہاں 2 چیزوں کا ذکر۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب ثواب کی نیت کے ساتھ،
اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا. تو قدم قدم پر رمضان میں احتساب ہونا ضروری ہے, ثواب کی نیت ہونا ضروری. روزہ رکھیں بوجھ سمجھ کے نہیں, تراویح پڑھیں بوجھ سمجھ کے نہیں, اور جب بوجھ سمجھ کے پڑھتے تو اس سے بہتر نہ پڑھیں. احتساب ہونا چاہیے, ثواب کی نیت. تو یہ دوسرا کام رمضان کے آنے کے پہلے کا. تیسرا کام, رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد ہمارا وزن گھٹانا نہیں کہ ہم لوگ 60 کلو کے 50 کلو ہو جائے, 10 کلو ہمارا وزن کم. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں عید پر ان سے ملاقات کرو, چہرہ اور ان کا ایک دم اترا رہتا ہے, وزن کم. کیا ارے آپ کو پتا نہیں رمضان گزرا. رمضان ہمارا چہرہ اتارنے کے لیے نہیں آتا ہے, ہمارا وزن گھٹانے کے لیے نہیں آتا ہے. رمضان ہمیں ٹرینڈ کرنے کے لیے, ایک ٹریننگ ہے رمضان. رمضان ہمیں سکھاتا ہے, کیا سکھاتا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب جائز چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو ناجائز کیوں نہیں چھوڑ. کھانا جائز, پانی جائز, بیوی جائز, لیکن 16 گھنٹے کھانا نہیں کھائیں گے, پانی نہیں پیئیں گے, بیوی کے پاس نہیں, جائز ہے, بلکہ ضرورت ہے. کھانا ضرورت ہے ہماری. ایسے کوئی دوپہر میں ہمیں بیوی کھانا نہ پکائے تو بیوی پر برس پڑیں گے, ہم کہہ رہے بھوک لگی کھانا نہیں دے. ضرورت, اللہ کے حکم پر ہم نے ضرورت چھوڑ دی, تو اس اللہ کے حکم پر ہم ناجائز چیز کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ بہت سارے لوگوں کو بعض چیزوں کی لت لگ جاتی ہے. سگریٹ کی لت ہے, بیڑی کی لت ہے, خینی کی لت ہے, گٹکے کی لت ہے. بولے لت لگ گئی مولوی صاحب. رمضان یہی سکھا رہا ہے, اللہ نے حکم دیا تو ضرورت چھوٹ گئی. دوپہر میں کھانے کا, سال بھر ہم لوگ دوپہر میں کھانا کھاتے, رمضان میں بھول جاتے ہیں دوپہر میں کھانا بھی ہوتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے 1 مہینے. ہم اللہ کے حکم پر ضرورت چھوڑ سکتے تو لت کیوں نہیں چھوڑ سکتے, عادت کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزے کا مقصد کیا بتایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, تمہاری اصلاح ہو جائے. تو رمضان کے آنے کے پہلے یہ تیسرا کام کرنا ہے, ہمیں اپنے ذہن کو بھی بنا لینا ہے کہ رمضان میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنی کچھ برائیوں کو ختم کرنا ہے, اپنی کچھ بری عادتوں کو چھوڑ دینا ہے. بہت سے لوگ ہیں گالی بہت دیتے, کہتے ہیں مولوی صاحب کنٹرول نہیں ہوتا, گالی نکل جاتی. اس مہینے میں کنٹرول کرنے سے بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی ہیں موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں, عادت ہے, لت لگ گئی. اس مہینے میں اس عادت کو کنٹرول, اپنی بری عادتوں کو چینج کرو. جیسے رمضان نے سب کچھ چینج کرو. جو لوگ صبح 10 بجے سو کر کے اٹھتے ہیں ان کو بھی سویرے آنکھ ملتے ہوئے صبح 4 بجے 3:30 بجے اٹھنا پڑتا. ہماری مائیں بہنیں, ان کو تو 2 بجے رات میں اٹھنا پڑتا ہے. سونے کا شیڈیول چینج ہو گیا, اٹھنے کا چینج ہو گیا, کھانے کا چینج ہو گیا, پینے کا چینج ہو گیا. بڑی بازار میں سنتا ہوں کہ رات میں 12 بجے لوگ قیمہ کی پوڑی کھاتے ہیں. عام دن میں کھاتے کیا؟ شیڈیول چینج ہو, کھانے کا, پینے کا, سونے کا, جاگنے کا. رمضان چینج کرنے کے لیے آیا ہمیں اور آپ. تو یہ تیسرا کام کرنا ہے کہ اپنی اصلاح کر. اور چوتھا کام کیا کرنا ہے رمضان کے آنے کے پہلے؟ چوتھا کام یہ کرنا ہے ہمیں اور آپ کو کہ اس مہینے میں یہ طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اس مہینے میں جب یہ مہینہ ختم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار بنیں گے. یہ جو تحفے لے کے آ رہا ہے رمضان, کوئی تحفہ چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. یہ مکمل ارادہ کر کے رمضان کے اندر داخل. اب رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے. کوشش کریں کہ رمضان کے چاند نکلنے کے ٹائم آپ اپنے گھر پر اور اپنے بچوں کو لے کر کے چھت پہ چاند دیکھیں. روزہ رکھنا نبی کی, اگر نبی کی سنت ہے, تراویح پڑھنا نبی کی سنت ہے, تو چاند دیکھنا بھی نبی کی سنت. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے تھے, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. مسلمان چاند بھی دیکھتا ہے تو امن کی دعا کرتا ہے, اے اللہ اس چاند کو نکال دے امن کے ساتھ, شانتی کے ساتھ. پوری دنیا میں مسلمان امن چاہتا ہے. آج لوگ مسلمانوں کو پتا نہیں کیا کہتے ہیں. کوئی جا کے میڈیا والوں کو بتا دے کہ دیکھو مسلمان چاند دیکھنے کے ٹائم یہ دعا پڑھتا ہے کہ اللہ اس چاند کو نکال دے شانتی کے ساتھ, بالامن والایمان. سب کے اندر امن پیدا ہو جائے, سب ایمان والے بن جائیں, سب سلامت ہو جائیں, سب اسلام والے بن جائیں. اور چاند دیکھ کر کے بھی ہم یہ میسج دینا نہیں بھولتے کہ ہم چاند کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, چاند ہمارا معبود نہیں ہے. ربی وربک اللہ, ہم کہتے ہیں اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ. یہ دعا پڑھنی چاہیے چاند. رمضان کی ایک بڑی خاص عبادت ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. کیا تراویح کی نماز ضروری ہے, کمپلسری ہے, پڑھنا ہی ہے؟ کچھ لوگوں نے تو تراویح کو اتنا ضروری بنا دیا ہے کہ 3 دن تک نئی سڑک کے شٹر گر جاتے ہیں, 3 دن تک خوب تراویح پڑھ جائے. جن کی دکانیں سال بھر بند نہیں ہوتی 3 دن تک ان کے بھی شٹر گر جاتے ہیں. کہاں سے آپ تراویح پڑھنے گئے؟ اچھا 3 دن تراویح پڑھ لی, اب عشاء کی نماز بھی نہیں ہو رہی, فجر کی نماز بھی نہیں ہو رہی. تراویح ایک نفل نماز, پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہے, نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں. لیکن ہاں اس تراویح کو اگر آپ پڑھتے ہیں
تو کیا ملے گا آپ کو یہ سمجھ لیجیے. 2 چیزیں ملیں گی آپ کو تراویح پڑھنے. پہلی چیز اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من. ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اگر آپ نے تراویح کی نماز پڑھی ہے تو آپ کے پچھلے تمام گناہ. اور تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. اکیلے آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, مگر جو ثواب آپ کو جماعت کے ساتھ ملے گا وہ اکیلے نہیں ملے گا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر, انہ من قام مع الامام, جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے, کتب لہ قیام لیلۃ, رات اس کو نماز پڑھنے کا ثواب. آپ کے تراویح کتنے پارہ ہوتی ہے, یا کتنی, 1.5 پارہ ہوتی, 2 پارہ ہوتی, کتنی ہوتی, بولو بھائی, 2 پارہ. 1.5 ہوگی کیا اس بار, 1.5 ہوگی. 1.5 پارہ تراویح کتنا ٹائم لگے گا, 1.5 گھنٹہ. 1.5 گھنٹہ کی تراویح میں اگر آپ کو رات بھر تراویح پڑھنے کا ثواب ملے, کوئی معمولی بات نہیں, رات بھر. اور آپ یاد رکھیے کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ تہجد ہی ہے, اس کا نام تراویح پڑ گیا رمضان میں. اور تہجد کی نماز کیا ہے, یہ بڑے اللہ کے گنے چنے بندے پڑھتے ہیں سال کے 12-11 مہینے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ فرماتا ہے میرے کچھ خاص بندے ہیں جو رات کو بستروں سے الگ ہو کر کے ہماری بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں. تو تہجد کی نماز جو اللہ کے بڑے نیک بندوں کی نشانی ہے وہ ہمیں اور آپ کو آسانی کے ساتھ عشاء کی نماز کے فوراً بعد مل رہی ہے. تو تراویح ضرور پڑھیں. تراویح نمبر 4, چوتھا کام کیا کرنا ہے رمضان کے مہینے میں, افطار کرنا ہے, سحری کرنا. سحری میں تاخیر کرنا ہے, افطار میں جلدی کرنا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا بکروا بالافطار وَأَخِّرُوا السُّحُورَ. اگر 6:30 بجے مغرب کی اذان ہے تو آپ 6:25 پر افطار کریں. یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ 6:30 ہو جائے تو اب لیٹ نہ کریں. یہ ہمارے بعض بھائی جو 5 منٹ احتیاط کرتے ہیں, ٹائم ہو گیا, نہیں صاحب ابھی اذان نہیں دیں گے. کیوں احتیاط کریں. میں تو ساؤتھ میں رہتا ہوں, رمضان میں ساؤتھ میں کہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں اذان نہیں ہوتی, سائرن بجتا ہے. افطار کا ٹائم ہو جائے گا, سائرن بجے گا, اذان 5 منٹ کے بعد. بولے کیوں, بولے نہیں اذان لیٹ گئی. یہ بڑی غلط بات. ٹائم ہو گیا. اللہ کے رسول کے زمانے میں گھڑی نہیں, اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ جنتری نہیں تھی. لوگ آسمان پر کی سچویشن دیکھ کر کے افطار کرتے. اس کے حساب سے دیکھا جائے تو آج تو اور زیادہ ایکوریٹ ٹائم سے ہم لوگ افطار کرتے. آج تو باقاعدہ اس کو پورا کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیا گیا سورج آج کتنے بجے ڈوب رہا ہے, کل کتنے بجے ڈوب رہا ہے, 1 منٹ کا فرق ہمارے یہاں نوٹ کر لیا. اور گھڑی موجود, تو بے جھجک ٹائم ہو جائے کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں. ٹائم ہو گیا, پورا ہو گیا, افطار کیجیے, دیر مت. دیر کریں گے یہ یہودیوں کی نشانی ہے, سحری میں جلدی کریں گے یہودیوں کی نشانی. اور میں نے ایک بات پر غور کیا کہ سحری میں جلدی کرنے کا ایک نقصان ہو. سحری آپ نے مان لیجئے صبح 4 بجے فجر کی اذان, آپ نے 3 بجے سحری کری. اب 1 گھنٹے کا ٹائم ہے فجر میں, آپ یقیناً ظاہر سی بات ہے کھائے ہیں, پیے ہیں, پیٹ بھاری ہے, نیند آ جائے گی, آپ کو فجر چلی جائے گی. لیٹ سحری کریں, ادھر سحری کریں ادھر اذان ہو, تاکہ آپ فوراً وضو کریں, مسجد میں آ جائیں اور 15-20 منٹ جو جماعت کے پہلے کا ٹائم ہے وہ مسجد میں آ کے گزاریں, تلاوت میں گزاریں. اور ایک بات کا اور خاص خیال رکھیں کہ رمضان میں کوشش کریں کہ ہر نماز میں اذان کے فوراً بعد جتنا جلدی ممکن ہو مسجد میں آ جائیں. عام دنوں کی طرح وہ ڈھیلا ڈھالا والا رویہ, ابھی تو 8:30 ابھی تو 8:29 ہو رہا ہے, چلو 8:30 ہو جائے گا پھر. اور رسول پورا والے تو ایسے ہی بدنام, یہاں 2-3 جماعت ہوتی رہتی ہیں. کوشش کریں پہلے آ جائیں, پہلے آ جائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو سنن رواتب مل جائے. جو 12 رکعت نمازیں ہیں, ظہر کے فرض کے پہلے 4 رکعت ہے, ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں, مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں, عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں, جو فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں, 12 رکعت نماز جس کی پابندی کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں محل ملتا ہے. وہ محل ہم کو اس رمضان میں مل سکتا ہے. کوشش کریں کہ پورے رمضان پہلے تو فجر میں سحری آپ تھوڑا تاخیر سے کریں, 5 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد وضو بنا کے ریڈی رہیں. اور جیسے ہی اذان ہو اذان سنیں, اذان کا جواب دیں, بیٹھ کر کے 1-2 صفحہ قرآن کی تلاوت کریں, پھر آرام سے مسجد میں آئیں, مسجد میں 2 رکعت پڑھ کریں, مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں, دعا کریں. تو سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا یہ نبی کی سنت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک بھلائی کے ساتھ. اچھا افطار ہو گیا. افطار میں ایک خاص بات کا خیال, افطار کو افطار کی طرح رکھیں. آج ہمارے یہاں افطار کیا ہوتا ہے, اتنی لمبی چوڑی دعوت ہوتی ہے, اتنے سارے آئٹم ہوتے ہیں, اور لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں مولوی صاحب جتنا پھل رمضان میں کھا لیتے کبھی نہیں کھاتے. کھانے پینے کا مہینہ تھوڑی ہے بھائی, یہ تو نہ کھانے کا مہینہ ہے. رمضان تو کھانے پہ کنٹرول, کھانے پہ لگام لگانے کا مہینہ ہے. ہم لوگ رمضان میں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ کھاتے ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے. اپنے پیٹ پر ظلم مت کیجیے, اپنے پیسے کو بہت بے دریغ مت بہائیے. اسی ہندوستان میں, اسی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان کو افطار کے ٹائم ان کے بچوں کو کھجور نہیں, پانی پی کے روزہ کھولتے ہیں, پانی پی کے سحری کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں
تو میرے بھائیوں آپ کو اللہ نے نوازا ہے، ٹھیک ہے آپ اچھی افطار کریں، اچھی سحری کریں، سویرے آپ میوہ کھائیں، افطار میں کھجور کھائیں، لیکن کوشش کریں کہ اعتدال سے کام لیں، اسراف اور فضول خرچی سے کام۔ افطار کے ٹائم دعا کون سی پڑھیں گے؟ بسم اللہ پڑھ کے افطار کریں، بسم اللہ پڑھ کے آپ کھجور کھا لیجئے، تھوڑا سا پانی پی لیجئے، اس کے بعد وہ مشہور دعا جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ابو داؤد کی روایت ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ ثواب مل گیا۔ یہ دعا آپ پڑھیں جب رگ کچھ تر ہو جائے، پانی وانی چلا جائے، بسم اللہ پڑھ کے کھجور کھا لے، پانی پی لے اور پھر یہ دعا پڑھ۔ یہ افطار کی دعا۔ رمضان میں 5 عبادتیں خاص طور سے۔ پہلی عبادت، رمضان دعا کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں بندہ دعا کرتا ہے، اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، 3 دعائیں گارنٹیڈ ہیں، 3 دعاؤں کی گارنٹی ہے۔ کون سی 3 دعائیں ہیں؟ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی۔ 3 لوگوں کی دعا اللہ جل لوٹاتا نہیں ہے۔ تو روزے کی حالت میں آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہے ہیں، میدا خالی ہے آپ کا، آپ کے منہ سے جو میدا کے خالی ہونے کی وجہ سے جو مہک آ رہی ہے، جو بو آ رہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ خوشبو، وہ دنیا کی سب سے بہترین خوشبو جو ہوتی ہے، اس کو مشک بولتے ہیں، مشک سے بھی بہتر ہے اللہ کے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے والا عمل کر رہے ہیں، اس موقع کا فائدہ اٹھائیے، زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے۔ دوسرا کام رمضان میں کرنا ہے قرآن کی تلاوت۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، کہ ہر سال میں جبریل کو پورا قرآن سناتا ہوں، اور اس سال میں رمضان میں جبریل کو 2 بار قرآن میں نے سنایا، جبریل کے اوپر 2 بار قرآن کا دور کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان میں قرآن کا دور کرنا، قرآن کو پورا پڑھنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور آپ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں کہ رمضان میں ان کو تلاوت کا موقع نہیں؟ میں کہتا ہوں صرف آدھا گھنٹہ آپ روزانہ تلاوت کے لیے صرف آدھا گھنٹہ نکال دیں، انشاءاللہ آپ کا کم سے کم ایک قرآن پورا ختم ہو جائے۔ اور کوشش کریں کہ قرآن پڑھنے کا 2 ٹائم نکالیں، ایک ٹائم صرف تلاوت کریں، بغیر ترجمے کے، بغیر معنی کے، بغیر مطلب کے، صرف تلاوت کریں، جتنا پڑھ سکتے ہو، 1 پارہ 2 پارہ جتنا پڑھ سکتے ہو۔ اور ایک ٹائم ایسا نکالیں جب غور کریں اس کے معنی پر، اس کے مطلب پر، اس کی تفسیر پر۔ قرآن غور کی بھی کتاب ہے، تدبر کی بھی کتاب۔ تو قرآن کی تلاوت 2 طریقے سے کریں، ایک غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اور ایک صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاوت کریں۔ اور قرآن تو وہ کتاب ہے کہ آپ صرف تلاوت بھی کریں تبھی ثواب ملے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکی ملے۔ لا اقول الف لام میم حرف، اللہ کے رسول کہتے ہیں الف لام میم پر 1 نیکی نہیں 30 نیکی ملے۔ الف لام میم یہ 3 جو ہے الگ الگ حرف، ایک حرف۔ تو دوسرا کام قرآن کی تلاوت۔ تیسرا کام جو رمضان میں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، ذکر کر، اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس مہینے میں اللہ کا ذکر کثرت سے، درود شریف کثرت سے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ہیں، 2 تسبیح ہے، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کے ہاں قیامت کے دن ترازو پر بڑے بھاری ہوں گے۔ ان کو پڑھیں آپ کثرت سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت سے، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ دعا کی ایک کتاب آتی ہے، پتلی سی کتاب ہے، حصن المسلم، خرید لیں اس کو، اس میں سے دعائیں یاد کر لیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے ان کو ضروری دعائیں یاد ہیں؟ دعائے قنوت کتنے لوگوں کو یاد نہیں؟ دعائے ثنا کتنے لوگوں کو یاد نہیں؟ التحیات کتنے لوگوں کو یاد نہیں؟ اس رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھائیں، جو دعائیں آپ کو یاد نہیں ہے ٹائم نکال کے یاد کر لیں، اسی بہانے اللہ کا ذکر بھی ہوگا اور آپ کو دعائیں۔ چوتھی عبادت جو رمضان میں ہمیں اور آپ کو کرنی ہے میرے پیارے، چوتھی عبادت کیا کرنی ہے؟ رمضان کو توبہ کا مہینہ ہوا، اللہ سے سچی توبہ کر، اور سچی توبہ کے اندر 3 کنڈیشن ہونی ضروری۔ سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے، پہلی کنڈیشن کہ آپ کو اپنی غلطی پر شرمندگی، آپ کو لگے کہ ہاں میں آج تک نماز نہیں پڑھتا تھا، غلط کر رہا، میں فلاں کام کر رہا تھا، یہ غلط تھا، میں نے فلاں کام کیا تھا، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو، یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ دوسری کنڈیشن، پکا ارادہ کرے، آج کے بعد یہ کام نہیں کر۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ صبح کو توبہ کرو شام کو پھر وہی کام کرو، توبہ میں پکا ارادہ کرو، اب نہیں کرنا یہ کام۔ ایک صاحب کے یہاں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا کینسر میں، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں تمباکو والا پان نہیں کھاؤں۔ باپ کا جب تک غم تھا، صدمہ تھا، کچھ دنوں تک چلا، پان نہیں کھا رہے تھے، تمباکو والا پان نہیں کھا رہے۔ پھر ایک دن مجھے ملے 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، میں نے دیکھا دھڑلے سے تمباکو کا پان کھا رہے۔ میں نے کہا کیا صاحب آپ کا وعدہ کیا ہوا؟ بولے ارے مولوی صاحب یہ توبہ نہیں ہے، توبہ یہ ہے العزم علی اللہ یعود، پکا ارادہ کرے کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں کریں۔
اور تیسرا توبہ کا جو تیسرا اسٹیپ ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے، گناہ کو چھوڑ دیا جائے، گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ یہ تینوں چیزیں جب کمپلیٹ ہوں گی تب توبہ ہوگی، رمضان کو توبہ کا مہینہ۔ اور پانچواں کام جو رمضان میں کرنا، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، عمرہ کر لیجئے رمضان۔ کیوں صاحب عمرہ کرنے کا رمضان میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے ایک انصاری صحابیہ سے جن کا نام سنان تھا، ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاء رمضان فاعتمری، جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم عمرہ کر لو، فإن عمرة فی رمضان حجۃ، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر۔ اچھا یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر تو ہے، لیکن حج کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ حج آپ کے اوپر اگر اللہ نے نوازا ہے تو حج آپ کے اوپر فرض رہے گا۔ رمضان میں عمرہ کر لینے سے حج ساقط نہیں ہوگا، حج ختم نہیں ہوگا، حج کا ثواب ملے گا آپ کو۔ تو یہ 5 عبادتیں رمضان میں کریں۔ رمضان میں سخاوت زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ پیدا کریں، مال کی محبت کم کریں، رمضان اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دیں۔ ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی روایت ہے، کان اجود من الریح المرسلہ، اللہ کے پیارے نبی جب رمضان آتا تھا تو تیز چلنے والی آندھی سے زیادہ آپ سخاوت کرتے۔ اللہ کے نبی تو ایسے بھی سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت میں پر لگ جاتے تھے، اب بے شمار اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ سخاوت کا ایک طریقہ یہ بھی کہ روزے داروں کو افطار کرائیں ڈیلی۔ رمضان کے 30 روزے میں معمول بنا لیں کہ روزانہ ہمارے دسترخوان پر کوئی ایک آدمی ضرور روزہ کھولے گا۔ اس کا ثواب کیا ملے گا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے من فطر صائما کان له مثل اجرہ، جو کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دے اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں۔ تو روزے دار کا روزہ کھلوائیں، اور ہو سکے تو کسی غریب آدمی کو روزہ، جو بیچارہ اپنے گھر میں کیلا نہیں کھا سکتا، انار نہیں کھا سکتا، انگور نہیں کھا سکتا، جس کے گھر میں معمولی چیزیں بن جائیں تو بہت ہے، اس کو کھلائیں تو آپ اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ افطار کا ثواب ملے گا، بھوکے کو کھلانے کا ثواب ملے گا۔ افطار ضرور کرائیں، کوشش کریں کہ رمضان میں روزانہ کسی نہ کسی کو۔ رمضان کا سب سے پیک جو ٹائم ہے، سب سے بہترین جو ٹائم، جو سب سے اہم ٹائم، وہ رمضان کا آخری عشرہ۔ جب آخری عشرہ آتا تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی روایت ہے، شد میزرہ، اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے، وایقظ اہلہ، اپنی فیملی کو جگاتے تھے، واحیا لیلہ، اور پوری رات جاگتے تھے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے؟ پوری رات ہم بھی جاگتے، کہاں جاگتے ہیں؟ نہیں، سڑک پر جاتے۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، ایسا لگتا ہے رمضان ختم ہو گیا، وہ روحانیت، وہ برکت سب ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے افسوس، رمضان کا جو سب سے اہم ٹائم آیا، وہ ٹائم ہمارا ہم سب سے زیادہ غافل ہو نہیں۔ آخری عشرے میں شب قدر ہے، اس کی طاق راتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش۔ اسی آخری عشرے میں اعتکاف ہے، اپنے آپ کو مسجد میں قید کر لینا، اپنے آپ کو پابند کر لینا، مسجد سے نہیں نکلے۔ اسی آخری عشرے میں شب قدر میں دعا سکھائی گئی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کرو۔ آخری عشرے کی قدر کریں، اس کو شاپنگ میں ادھر ادھر کوشش کریں، رمضان کی شاپنگ پہلے کریں۔ ایک بات بتاؤں، دیکھو جو بازار ہوتا ہے نا، بازار بری جگہ ہو، اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا کہ زمین میں سب سے بری چیز، سب سے بری جگہ بازار ہے، سب سے اچھی جگہ مسجد۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اسلام کے خلاف کام بہت کم ہوگا، اور بازار وہ جگہ ہے جہاں اسلام والا کام بہت کم ہو، وہاں اللہ بہت کم یاد آئے۔ بازار آپ جائیں گے، کچھ نہ کچھ گناہ تو ہو ہی جائے گا۔ کوشش کریں رمضان میں مارکیٹنگ کرنے سے بچیں، عورتوں وغیرہ کو اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی پہلے ہی کرا لیں، یا رمضان کے شروع میں کرا لیں، وہ رش والے ٹائم میں نہ جائیں، گناہ ہے، وہ بہت سارے گناہوں کو دعوت دینا ہے اپنے آپ کو۔ کوشش کریں کہ رمضان کا آخری عشرہ عبادتوں کے لیے خاص ہو۔ اب آخری پوائنٹ ہم بیان کر کے بعد ختم کریں گے کہ رمضان کے اندر کن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے ہمیں بچنا ہے، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ غلط کام کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو رمضان میں روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولے اور غلط کام کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ، کوئی ضرورت۔ تو جھوٹ مت بولیں، غلط کام نہ کریں۔ دوسری چیز جس سے ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے میں پرہیز کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ ہو، فلا یرفس، تو کوئی گندی بات نہ کرے، ولا یفسق، کوئی غلط کام نہ کرے، کسی سے لڑائی نہ کرے، کسی سے جھگڑا نہ کرے۔
فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی گالی دے دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، کوئی لڑائی کرنے پر اتارو ہو جائے، تب بھی لڑائی نہ کرے۔ حالانکہ اسلام میں کوئی آپ سے لڑ رہا ہے تو اتنی تو اجازت ہے کہ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے دے، مگر رمضان میں ہمیں ایک الگ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ نہیں، ایکشن کا ری ایکشن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے کوئی لڑ رہا ہے، آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، آپ چپ چاپ سے کہتے نہیں بھائی میں روزہ ہوں، اس سے بات نہیں کر سکتا۔ روزے کے اندر اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک تو جو پان کھانے والے لوگ ہیں، تمباکو کھانے والے، ان کا تو پارا ایسے ہی آئی رہتا ہے۔ یہاں پھل والے سے لڑائی ہو رہی ہے، ادھر سبزی والے سے لڑائی، ادھر بنیا کے دکان پر لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ رمضان میں اور زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کئی جگہ تو ہم نے سنا کہ مسجدوں میں ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے، جہاں سال بھر سکون رہتا ہے وہ رمضان میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات، بہت رمضان میں اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچا کر کے رکھو۔ اور تیسری چیز جس سے ہمیں اور آپ کو رمضان میں پرہیز کرنا ہے، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں روزہ آئے گا، روزہ کہے گا اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، منعتہ الطعام بالنہار، دن میں یہ دوپہر میں کھانا کھانے کا عادی تھا، لیکن اے اللہ میں نے اس کو دوپہر میں کھانا کھانے سے روک، یہ دن میں کچھ نہیں کھاتا تھا، والشہوات، اور اے اللہ میں نے اس کو شہوتوں سے روک دیا، اس کو بے حیائی کے کاموں سے روک۔ پھر قرآن آئے گا، قرآن کہے گا اے اللہ منعتہ النوم باللیل، یہ تیرا بندہ ہے، یہ عام طور سے رات کو سو جاتا تھا، لیکن رمضان میں یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، میں نے رات میں اس کو جگا کے رکھا، اس کو سونے نہیں دیا، اے اللہ تو ہم اس کی شفاعت ہم کرتے تو ہماری شفاعت قبول فرما۔ قرآن شفاعت کرے گا، قرآن ہمارے لیے شفاعت کرے گا، روزہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا، اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، قرآن کی اور روزے کی شفاعت قبول کی جائے۔ تو یہ شفاعت کب قبول کی جائے گی؟ جب ہم روزے کی حالت میں بے حیائی کے کاموں سے۔ موبائل ہے، موبائل دیکھیے ایک ایسی چیز ہے، آپ ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول کر سکتی ہے بہت تیز۔ آدمی خالی بیٹھا ہے، موبائل پر انٹرنیٹ پیک چالو ہے، نیٹ چالو، کچھ بھی کھول سکتے، کون روکے گا؟ پھر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا روزہ تھوڑی ٹوٹ رہا ہے، ہم کچھ کھا تھوڑی رہے، کچھ پی تھوڑی رہے۔ تو موبائل سے دور رہیے، ہو سکتا واٹس ایپ اور فیس بک کم چلائیے، موبائل کا استعمال کریں بھی تو اچھا استعمال کریں۔ بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت لگا لیں، کسی اچھے عالم کی تقریر لگا لیں، کچھ دن کی باتیں سن لیں، نماز کا طریقہ سن لیں، اس کو سیکھ لیں، کچھ دعائیں سیکھ لیں۔ ایک موبائل کے اوپر ایک ایپ آتا ہے نورانی قاعدہ کے نام سے، نورانی قاعدے کو موبائل میں ڈال لیں، نورانی قاعدہ پڑھ لیں، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ موبائل کا استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، ورنہ نہ کریں۔ موبائل کا یا تو صحیح استعمال کریں یا ایک مہینہ موبائل کنارے رکھ دیں، اس لیے کہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اور رمضان میں ضروری ہے اپنے آپ کو کنٹرول۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز۔ اور چوتھی چیز جس سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اور آپ اس کو ایسے ہی جانے نہ دیں، ہم اس بددعا کے حقدار نہ بنے جو اللہ کے نبی نے بددعا کی ہے کہ اس آدمی کی ناک کھاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اپنے آپ کو بخشوانا۔ کوشش کریں کہ اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں تاکہ جب یہ مہینہ جائے تو انشاءاللہ ہماری بخشش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ڈائریکٹ بھی بیان کر سکتے، مگر آپ نے پہلے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وما ہن، وہ کون سی 7 چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہلاک کر دینے والی ہے۔ بلکہ شرک تو وہ چیز ہے کہ اس کے بعد کی جو 6 چیزیں ہیں، ان 6 چیزوں کے ساتھ اگر آپ اللہ تعالیٰ کیا گئے ہیں تو معافی کی گنجائش ہے، مگر شرک وہ چیز ہے کہ شرک کے ساتھ اگر آپ دنیا سے گئے ہیں اور بغیر توبہ کیے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی معافی نہیں اللہ کی، مشرک کی کوئی نیکی اللہ کی نیکی نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر کتنا بڑا کام ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے، مگر اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو